ایک بہت ہی خوبصورت جنگل میں ایک برگد کے درخت پر ایک چڑیا اور چڑا رہتا تھا۔ اس کے سامنے والے درخت پر ایک باز رہتا تھا جس کا ایک پر تو صحیح تھا لیکن دوسرے پر کسی لڑائی میں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ چڑیا اور چڑا اپنے ساتھ ساتھ اس چیل کے آہار کا بھی خیال رکھتے۔ چڑیا انڈے دینے والی تھی جس وجہ سے وہ چڑیا اور چڑا بہت خوش رہتے تھے۔ ایک دن وہ چیل اپنے درخت سے چڑیا اور چڑے کو بولتی ہے، کیسی ہو چڑیا رانی، کہیں جا رہی ہو؟ چڑا بولتا ہے، باز کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ کوئی کہیں جائے تو اسے روکا مت کرو کیونکہ ٹوکنے سے کام بگڑ جاتا ہے۔ ارے باز بھیا، آپ کو کام کیا ہے ہم کہیں بھی جائیں؟ آپ تو اسی درخت پر بیٹھے رہتے ہو، نہ کہیں آتے ہو نہ کہیں جاتے ہو۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا کیونکہ تم دونوں تیار ہو اور بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اوپر والا تمہاری جوڑی ایسے ہی بنائے رکھے۔ چڑیا بولی، لیکن تمہاری جوڑی تو کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ تم تو ایک پر سے اپاہج ہو۔ اتنا بول کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ چڑیا اور چڑا اس چیل سے ایسے ہی بات کرتے تھے کیونکہ اس چیل کے درخت کے پاس کوئی اور پرندہ نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو ہی چڑیا کے بھوجن کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، چڑیا جام کھا رہی تھی اور یہ واہ، مزہ ہی آ گیا، بڑے مزے کا جام ہے۔ چڑے جی پتہ نہیں کس درخت سے یہ جام لائے ہیں، اس کا تو سواد ہی نرالا ہے۔ اسی وقت چیل کی آواز آتی ہے، سنو چڑیا رانی، کیا کھا رہی ہو؟ مجھے بھی بہت تیز بھوک لگی ہے، تھوڑا سا مجھے بھی لا دو۔ اس باز کی نظر تو ہمیشہ میرے کھانے پر ہی رہتی ہے، کیا ہوا آج کچھ بنایا نہیں کیا؟ اسی وقت چڑیا رات کا کھانا باز کے لیے لے کر آتی ہے۔ باز کو کھا کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات کا باسی کھانا ہے۔ وہ چڑیا کو تازہ کھانا لانے کو بولتا ہے۔ چڑیا بہت بے رخی سے اسے کہتی ہے، جو ہے یہی ہے، کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ مرضی ہے تمہاری۔ تم روز مجھے باسی کھانا دیتی ہو اور خود کچھ نہ کچھ اچھا کھاتی ہو، مجھے بھی آج کچھ اچھا کھانے کا دل کر رہا ہے، مجھے دو نا۔ یہ سن کر چڑیا کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ غصے سے بولتی ہے، سارا دن اسی پیڑ پر بیٹھے بیٹھے میرا دماغ کھاتے رہتے ہو، خود تو کہیں جا نہیں سکتے کھانے کی تلاش میں، اور ہم بھوجن تمہیں دیتے ہیں اس میں بھی تمہارے نخرے ہوتے ہیں۔ باز چڑیا کا غصہ دیکھ کر چپ چاپ وہ باسی کھانا کھا لیتا ہے اور روز چڑیا کی کڑوی باتیں سننے کو ملتی ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا، مجبوری تھی اس کی، کھانے کا انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا تو وہ اس کی باتیں سن لیتا تھا۔ باز ان کو آگے سے کچھ نہیں کہتا تھا لیکن دل میں اداس رہتا تھا، اکیلا بیٹھ کر بہت روتا اور دل میں فریاد کرتا، کاش میں بھی اڑ سکتا، آسمان سے باتیں کر سکتا۔ باز خود کو کوس ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ناگ پر پڑی جو چڑیا کے انڈوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چیل اسے غصے سے کہتا ہے، ناگ یہاں سے چلے جاؤ، تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں چڑیا رانی کے انڈے نہیں کھانے دوں گا۔ اس وقت تو وہ سانپ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ چڑیا کی گھونسلے کی طرف تاک لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد چڑیا کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ چڑا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ چیل کو اپنے انڈوں کی حفاظت کرنے کو بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سانپ اسی تلاش میں تھا اور وہ گھونسلہ دیکھتے ہی آ جاتا ہے۔ واہ، آج تو گھونسلہ خالی ہے، آج تو بڑ پیٹ کھانا ملے گا، پر یہ باز ہمیشہ یہیں بیٹھا رہتا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ لیکن یہ باز کیا کر لے گا، اس کے تو ایک پر کام ہی نہیں کرتے۔ اس کے اوپر چڑیا اپنے انڈے چھوڑ کر گئی ہے، کتنی بے وقوف ہے۔ وہ سانپ درخت کے اوپر
चढ़ रहा होता है और बाज उसे देख लेता है। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, खबरदार जो तुमने ऊपर आने की कोशिश की। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है जो खुद बेचारा खुद दूसरों के रहमो करम पर पल रहा है, एक अपाहिज बाज जो खुद उड़ भी नहीं सकता। ये बोलकर सांप दरख्त के ऊपर आता है। मैं तो चिड़िया के अंडों को खाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अंडों तक पहुँचने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। सांप बिना कुछ सोचे अंडों की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाज उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। इतने में चिड़िया और चिड़ा भी वहां आ जाते हैं। चिड़िया, तुम अपने अंडों को संभालो, मैं इस सांप को संभालता हूँ। जल्दी जाओ, ये सांप तुम्हारे अंडों को खाने के लिए आया था। चील और चिड़ा दोनों मिलकर सांप को सबक सिखाते हैं। वहाँ चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसके अंडे सलामत हैं और चील के पास आकर बोलती है, बाज भैया, आज तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तो तुम्हें क्या क्या बोलती रही, मुझे माफ़ कर दो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चों की जान बचाई। फिर चिड़ा भी आकर बाज से माफ़ी मांग लेता है और चिड़ा और चिड़िया अब बाज का बहुत ख्याल रखते हैं।